صفحہ نمبر 44 ہے نا، 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم الماء اذا اختلط به شیء طاہر، اس پانی کا کیا حکم ہے جس پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے۔ اذا اختلط بالماء شیء طاہر ولم یغلب علیہ جازت تطہر به، پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل جائے اور وہ پاک چیز پانی پر غالب نہ آئے تو اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر غالب نہ آئے۔ اچھا، کیونکہ یہ بیان چل رہا ہے نجاست حکمی کا نہ کہ نجاست حقیقی کا، تو یہاں سے پاکی حاصل کرنے سے مراد وہی ہے نجاست حکمی کا دور کرنا، ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ، اور اگر پانی پر وہ پاک چیز جو پانی میں ملی ہے یہ غالب آ جائے تو اس پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نجاست حکمی کا دور کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی مثالیں آئیں گی آگے۔ لیکن ضابط الغلبۃ یختلف باختلاف الشیء المختلط، لیکن غلبہ مانا کیسے جائے گا ہیں، اس کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں کہ کب یہ مانا جائے گا کہ پاک چیز غالب آ گئی ہے یا نہیں آ گئی ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ لیکن غلبے کا جو ضابطہ اور قاعدہ ہے وہ ملنے والی چیز کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملنے والے جو چیز ملے گی پانی میں اس کے اختلاف سے یہ بھی بدل جاتا ہے، غلبے یعنی غلبہ الگ الگ ہوتا رہتا ہے، غلبے کا ضابطہ بدلتا رہتا ہے ملنے والی چیز کے بدلنے سے۔ مطلب حل ہوا جامد او مائع، کہ وہ جو چیز ملی ہے وہ سالڈ ہے یا لیکوڈ ہے، ہیں، جامد یعنی سالڈ پختہ ہیں، اور مائع یعنی لیکوڈ بہنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ یعنی جب کوئی پاک چیز پانی میں ملتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ملنے والی چیز لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے، بہنے والی ہے یا نہ بہنے والی، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ جَامِدٌ، جب پانی میں کوئی سالڈ چیز مل جائے، جامد چیز مل جائے، کالفاکہۃ وورق الشجر، جیسا کہ فاکہہ پھل یا درخت کے پتے، وکذالک الصابون، اسی طرح سوپ صابن، والدقیق آٹا، والزعفران اور کیسر، فالغلبۃ تعتبر بأحد امرین، تو غلبہ دو باتوں میں سے ایک بات کے ذریعے سے مانا جائے گا، غلبہ دو باتوں میں سے ایک بات کے ذریعے سے مانا جائے گا۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ بزوال الرقۃ والسیلان، رقت یعنی ہوتا ہے پتلا پن، اور سیلان کا مطلب ہوتا ہے بہاؤ۔ یا تو غلبہ مانا جائے گا رقت اور سیلان کے ختم ہو جانے سے، پتلا پن اور بہاؤ کے ختم ہو جانے سے غلبہ مانا جائے گا، اور یا پھر او بزوال اسم الماء عنہ، یا پانی کے نام کے ختم ہو جانے سے غلبہ مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے پانی میں پہلی بات یہ بتائی کہ پانی کے اندر اگر کوئی پاک چیز ملے تو اس پانی سے پاکی حاصل کرنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ وہ ملنے والی چیز پانی پر غالب نہ آئے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ کیسے مانا جائے گا کہ جو چیز ملی ہے وہ غالب ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ تو صاحب کتاب نے یہ بتایا کہ غلبے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ
ملنے والی چیز کے بدلنے سے وہ بدلتا رہتا ہے کہ غلبہ کیسے مانا جائے، کیونکہ ملنے والی چیز یا تو سالڈ ہوگی یا لکوڈ ہوگی، یا تو بہنے والی ہوگی یا بہنے والی نہیں ہوگی۔ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ملی ہے جو کہ بہنے والی نہیں ہے، جیسے پھل ہو گئے، درخت کے پتے ہو گئے، یا صابن ہو گیا، یا آٹا ہو گیا، یا کیسر وغیرہ ہو گئے، اور تو پھر اب اس میں غلبہ تب مانا جائے گا جب دو میں سے ایک بات پائی جائے، یا تو اس پانی کا بہاؤ ختم ہو جائے، یعنی رقت ختم ہو جائے، بہاؤ ختم ہو جائے، تب بھی یہ مان لیا جائے گا کہ اس پر ملنے والی چیز غالب آ گئی۔ یا اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی بہاؤ تو باقی ہے، رقت تو باقی ہے، لیکن اس کا پانی کا نام بدل گیا، تب بھی اس میں غلبہ مان لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے گی تو غلبہ مان لیا جائے گا۔ فَيَصِحُّ بِهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ مَا دَامَتْ رِقَّةُ الْمَاءِ غَالِبَةً، تو ایسے پانی سے کیا ہے، وضو بھی صحیح ہو جائے گا اور غسل بھی صحیح ہو جائے گا، جو جس پانی کی رقت غالب ہے۔ ٹھیک ہے، رقت غالب ہے، اگرچہ اس کے تمام اوصاف بدل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا صحیح ہو جائے گا جس پانی کی رقت غالب ہے، چاہے اس کے تمام اوصاف بدل گئے ہوں، یعنی نام پانی ہے اس کا، نام پانی ہے اس کا، اور اس کے اندر مٹی مل گئی، لیکن بہاؤ بھی باقی ہے اس کا، اور نام بھی باقی ہے اس کا، مٹی بھی ملی ہوئی ہے اس میں، تب بھی اس سے وضو کرنا بھی صحیح ہوگا اور غسل کرنا بھی صحیح ہوگا۔ کما السیل، جیسے سیلاب کا پانی، فَإِنَّهُ يَخْتَلِطُ بِهِ التُّرَابُ وَالْأَوْرَاقُ وَالْأَشْجَارُ، سیلاب کے پانی میں مٹی بھی مل جاتی ہے، پتے بھی مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے بھی اس میں مل جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی اتنی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اما اذا زالت رقته فإنه لا يصح به الطہارہ، جہاں تک کہ بات ہے اس صورت کی کہ اس کی رقت اور پتلا پن ہی ختم ہو جائے پانی کا، تو اس سے طہارت صحیح نہیں ہوگی۔ کما لو صار ماء الصابون او الاشنان ثقینا، جیسا کہ پانی یا گھاس کا پانی، صابن کا پانی یا گھاس کا پانی یہ ثقین ہو جائے، گاڑھا ہو جائے۔ ثقین کا مطلب گاڑھا ہو جائے۔ اشنان ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جس سے ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں رگڑ کر، ہے نا۔ وَكَذَا يَصِحُّ بِهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ إِذَا لَمْ يَحْدُثْ لَهُ اسْمٌ عَلَى حِدَةٍ، اسی طرح ایسے پانی سے وضو بھی جائز ہو جائے گا اور غسل بھی جائز ہو جائے گا جب تک کہ اس کا کوئی علیحدہ نام نہ پڑ گیا ہو۔ علیحدۃ، الگ سے، علیحدہ، سمجھ گئے بات؟ اگر پانی کے اندر رقت باقی ہے اور اس کا الگ نام نہیں پڑا ہے تو اس سے وضو جائز ہے، غسل بھی جائز ہے، چاہے اس میں کتنی بھی چیزیں مل جائیں۔ ارے بات سمجھ میں آئی ہے؟ اما لو حدث لہو اسم جدید، اگر پانی کا کوئی نیا نام پڑ گیا، فإنه لا يصح به الطہارہ، تو اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کما لو سمى الناس ماء الزعفران صبغا، جیسے لوگ کیسر کا اور زعفران کے پانی کا نام رکھ دیتے ہیں کہ رنگائی کا پانی ہے، یہ ہے رنگائی کا پانی، صبغا رنگائی۔ او سموا ماء الورق شایا، پتی کے پانی کا نام چائے رکھ دیتے ہیں،
چائے کے اندر رقت ہوتی ہے، بہاؤ رہتا ہے، لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے نا، اس لیے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جس چیز کا نام بدل جائے اس سے وضو غسل نہیں ہے۔ ہاں، اس کی رقت باقی رہے یا نہ رہے، نام بدل گیا تو اس سے، اور اگر نام نہیں بدلا تو پھر رقت کو دیکھا جائے گا۔ رقت یا سیلان وہ تقریباً ایک ہی مطلب ہوتا ہے، جس میں رقت ہوگا اس کے اندر سیلان بھی ہوگا، ہیں بھائی؟ جب پتلا ہوگا تبھی تو چیز بہے گی، گاڑی چیز تھوڑی بہتی ہے، یہ بات ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ، اور اگر پانی میں کوئی لکوڈ چیز، بہنے والی چیز مل جاتی ہے، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر غالب نہیں ہوئی، یعنی وہ بہنے والی چیز پانی میں مل گئی لیکن وہ غالب نہیں ہوئی، صح بہ الوضوء، تو اس سے وضو صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا صَارَ هَذَا الشَّيْءُ غَالِبًا وَالْمَاءُ مَغْلُوبًا لَمْ يَصِحَّ بِهِ الْوُضُوءُ، اور جب یہ چیز غالب ہو جائے، ملنے والی لکوڈ چیز، اور پانی مغلوب ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن بماذا تعتبر الغلبۃ فی ذلک، لیکن لکوڈ چیز میں غلبے کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ اوپر جو بات ہوئی تھی وہ سالڈ کی ہوئی تھی، جامد کی، یہاں پر بات ہو رہی ہے مائع کی، لکوڈ کی، لیکن بہنے والی چیز میں غلبے کا اعتبار کیسا کیا جائے گا؟ فیہ تفصیل، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے۔ کیا ہے؟ اذا اختلط بالماء مائع لہ وصفان، اگر پانی میں کوئی ایسی بہنے والی چیز مل گئی ہے جس کی دو صفت ہے، کیا؟ دو صفت ہے، جیسا کہ دودھ، تو کچھ دودھ ایسے ہوتے ہیں کہ لہو لون و طعم ولا رائحۃ فی، اس میں رنگ ہوتا ہے اور مزہ بھی ہوتا ہے لیکن بو نہیں ہوتی۔ کچھ دودھ ایسے ہوتے ہیں کہ رنگ بھی ہے اور مزہ بھی ہے مگر بو نہیں ہے، یعنی دو وصف ہیں اس میں، کیا کیا؟ رنگ اور مزہ۔ فَإِن ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفٌ وَاحِدٌ، تو اگر پانی پر ایک صفت اگر غالب آ جاتی ہے، حُكِمَ بِأَنَّ الْمَاءَ مَغْلُوبٌ، تو یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ پانی مغلوب ہے، وَلَا يَصِحُ بِهِ الْوُضُوءُ، اور اس سے وضو صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اگر ایسا لگے کہ مزہ آ رہا ہے اس کا، دودھ کا ہیں، یا مزہ نہیں آ رہا لیکن رنگ لگ رہا ہے پورا دودھ والا، تو یہ مغلوب ہو گیا پانی۔ ٹھیک ہے؟ اذا اختلط به مائع له ثلاثة اوصاف، اور اگر پانی میں کوئی ایسی لکوڈ چیز ملی ہے جس کی تین صفت ہیں، کاللبن الذی له رائحۃ، جیسا کہ وہ دودھ جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، یعنی رنگ، مزہ اور خوشبو یہ تینوں ہوتی ہیں۔ فَإِن ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفَانِ صَارَ الْمَاءُ مَغْلُوبًا، اگر ایسے پانی میں دو صفت ظاہر ہو جاتی ہیں کوئی سی بھی، تو وہ پانی مغلوب مان لیا جائے گا۔ وَلَا يَصِحُ بِهِ الْوُضُوءُ، اور اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ارے وضو صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے صرف وضو ہی نہیں، یعنی اس سے نجاست حکمی دور نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے؟ اذا اختلط، یہ دو باتیں ہو گئیں مائع کے تعلق سے، ٹھیک ہے، غلبے کے اعتبار کو جو بتا رہے ہیں۔ تیسری بات بتا رہے ہیں، اذا اختلط بالماء مائع لا وصف له، پانی میں اگر کوئی ایسی چیز مل جائے، ایسی بہنے والی چیز کہ اس کے اندر کوئی صفت ہی نہ ہو، کالماء المستعمل، جیسا کہ مائع مستعمل جو ہوتا ہے وہ طاہر تو ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ اگر وہ مل جاتا ہے مائع مطلق میں، ہیں ٹھیک ہے، وماء الورد، ماء الورد ہے یعنی ارے گلاب کا پانی، گلاب جل، الذی انقطعت رائحتہ، جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، ایسا گلاب کا پانی، ورنہ عام طور سے تو رہتا ہے اس میں، لیکن اس میں شرط لگا دی ہے ایسا گلاب جل جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو۔
اگر یہ مائع مطلق میں مل جاتا ہے فہنا تعتبر الغلبۃ بالوزن، تو یہاں پر غلبے کا اعتبار کیا جائے گا وزن سے، کہ ٹھیک ہے. فإن كان الماء الخالص اکثر من الماء المستعمل صح به الوضوء، تو اگر جو پیور پانی ہے، خالص پانی، اگر وہ خالص پانی مائع مستعمل سے زیادہ ہے تو اس سے وضو صحیح ہو جائے گا. وَإِن كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا لَا يَصِحُ، اور اگر وہ کم ہے یا کم نہیں تو برابر ہے تو تب بھی اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس سے نجاست حکمی دور نہیں کی جا سکتی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس ٹھیک ہے.